اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہم کتاب الخصال جلد نمبر 2 اور 13ویں باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ صفحہ ہے 294۔ اس کی پہلی حدیث کچھ اس طرح سے ہے: مسخ شدہ جانور 13 ہیں، یعنی جن کی صورت میں انسان کو مسخ کیا گیا تھا۔ محمد ابن علی ماجولیہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یحییٰ عطار نے محمد ابن احمد ابن یحییٰ کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسین نے علی ابن اسباط کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے علی ابن جعفر سے، اس نے میسرہ سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے جد سے نقل کیا کہ بنی آدم 13 قسم کے جانوروں کی صورت میں مسخ ہوئے ہیں: بندر، سور، چمگادڑ، سوسمار، ریچھ، ہاتھی، کرم سیاہ، سگ ماہی، بچھو، سہیل، خارپشت، زہرہ اور مکڑی۔ بندر، یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی جو ساحل سمندر پر آ کر ہفتے کے روز مچھلی پکڑ کر حد سے تجاوز کر جاتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، لہٰذا اللہ نے بندر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ سور، یہ بھی بنی اسرائیل ہی کی قوم تھی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ان کو بد دعا دی تھی، لہٰذا اللہ نے سور کی صورت میں مسخ کر دیا۔ چمگادڑ، یہ ایک عورت تھی کہ جس نے اپنی دایا پر جادو کر دیا تھا اور اللہ نے اسے چمگادڑ کی صورت میں مسخ کر دیا۔ سوسمار، یہ ایک بدو عرب تھا کہ جو ہر اس شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کے پاس سے گزرتا تھا، لہٰذا اللہ نے اسے سوسمار یعنی ایک صحرائی جانور کی صورت میں مسخ کر دیا۔ ریچھ، یہ ایک مخنث شخص تھا جو لوگوں کو اپنے ساتھ بدفعلی کی طرف بلاتا تھا، لہٰذا اللہ نے اسے ریچھ کی صورت میں مسخ کر دیا۔ ہاتھی، یہ ایک ایسا شخص تھا جو چوپایوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتا تھا، لہٰذا اللہ نے اسے ہاتھی کی صورت میں مسخ کر دیا۔ کرم سیاہ، جو عورتوں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا اور کسی چیز کو نہیں چھوڑتا تھا، لہٰذا اللہ نے اسے کرم سیاہ کی صورت میں مسخ کر دیا۔ سگ ماہی، یہ شخص نمام یعنی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرنے والا تھا، لہٰذا اللہ نے اسے سگ ماہی کی صورت میں مسخ کر دیا۔ بچھو، یہ ایک چغل خور شخص تھا، لہٰذا اللہ نے اسے بچھو کی صورت میں مسخ کر دیا۔ ایک شخص جو حاجیوں کی چوری کیا کرتا تھا، لہٰذا اللہ نے اسے ریچھ کی صورت میں مسخ کر دیا۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے آگے ہے سہیل، یہ ایک ایسا شخص تھا جو خراج وصول کیا کرتا تھا، لہٰذا اللہ نے اسے ایک سہیل نامی ستارے کی صورت میں مسخ کر دیا۔ زہرہ، یہ ایک عورت تھی جس نے ہاروت اور ماروت کو ورغلایا تھا، لہٰذا اللہ نے اسے مسخ کر دیا۔ مکڑی، یہ ایک بد اخلاق اور اپنے شوہر کی نافرمان عورت تھی جو اس سے روگردانی کرتی تھی، لہٰذا اللہ نے اسے مکڑی کی صورت میں مسخ کر دیا۔ خارپشت، یہ ایک بد اخلاق مرد تھا، لہٰذا اللہ نے اسے خارپشت کی صورت میں مسخ کر دیا۔ ابوالحسن علی ابن اسواری مذکر نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا مکی ابن احمد ابن سعدویہ بودی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو محمد زکریا ابن یحییٰ ابن عبید عطار بدمیات نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا
کہ قلانسی عزیز ابن عبد ابن عبداللہ اویسی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن جعفر نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے غلام معتب کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے جد سے، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ میں نے رسول خدا سے مسخ شدہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی تعداد 13 ہے۔ ہاتھی، ریچھ، سور، سگماہی، سوسمار، چمگادڑ، کرمسیا، بچھو، مکڑی، خرگوش، سہیل اور زہرہ۔ آپ سے پوچھا گیا ان کے مسخ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاتھی یہ ایک اغلام باز تھا جو کسی خشک و تر سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ ریچھ یہ مخنث شخص تھا جو مردوں کو اپنے ساتھ بدفعلی کی طرف بلاتا تھا۔ سور یہ نصارہ کی قوم تھی جنہوں نے اپنے پروردگار سے ان پر مائدہ یعنی دسترخوان کے نازل کرنے کی درخواست کی تھی، اور جب وہ نازل ہو گیا تو انہوں نے شدید ترین انداز میں کفر اختیار کیا اور اسی طرح اسے جھٹلا دیا۔ بندر یہ وہ قوم ہے کہ جس نے ہفتے کے دن زیادتی کی ہے۔ سگ ماہی یہ دیوس شخص تھا جو مردوں کو اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرنے کی طرف بلاتا تھا۔ سوسمار یہ ایک بدو عرب تھا جو اپنے عصا سے حاجیوں کی چوری کیا کرتا تھا۔ چمگادڑ یہ ایک ایسا شخص تھا جو کھجور کے درختوں سے ان کے میوے چراتا تھا۔ کرمسیا یہ شخص ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کیا کرتا تھا اور اس طرح محبت کرنے والوں میں جدائی ڈالتا تھا۔ بچھو یہ شخص بد زبان تھا کہ اس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں تھا۔ مکڑی یہ عورت تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرتی تھی۔ خرگوش یہ ایک ایسی عورت تھی جو حیض وغیرہ سے پاک نہیں ہوتی تھی۔ سہیل یہ شخص یمن میں خراج وصول کرتا تھا۔ زہرہ یہ ایک نصرانی عورت تھی جو بنی اسرائیل کے کسی بادشاہ کی بیوی تھی، اور یہی وہ عورت ہے جس نے ہاروت اور ماروت کو ورغلایا تھا۔ اس کا نام ناہیل تھا جب لوگ اسے ناہید کہہ کر جبکہ پکارتے تھے۔ مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ عوام الناس زہرہ اور سہیل کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 ستاروں کے نام ہیں، جبکہ ایسا نہیں، بلکہ یہ 2 چوپائے ہیں۔ سمندری چوپائے کہ ان کے نام آسمانوں میں موجود 2 ستاروں کے نام پر رکھے گئے ہیں، جس میں کہ آسمانی برجوں کے نام روئے زمین پر موجود حیوانوں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں، جیسے حمل، ثور، جوزہ، سرطان، عقرب، حوت، جدی، اور اس طرح زہرہ اور سہیل۔ لوگ ان دونوں کے متعلق ہی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، نہ کہ باقی ستاروں کے متعلق، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ان دونوں کا مشاہدہ ممکن نہیں کہ انہیں دیکھا جا سکے، کیونکہ یہ سمندر کی تہہ میں زندگی بسر کرتے ہیں کہ جہاں کوئی کشتی جا سکتی ہے اور نہ کوئی اور ہیلا کام آتا ہے۔ نیز اللہ عز و جل نافرمانوں کو چمکتے انوار کی صورت میں مسخ نہیں کرتا کہ ان سے خشکی و سمندر میں رہنمائی حاصل کی جائے، اور پھر انہیں اس وقت تک باقی رکھے کہ جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں، جبکہ مسخ شدہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے اور 3 دن کے بعد مر گئے، لہٰذا ان کی نسل آگے نہ بڑھ سکی۔ ان حیوانات کو مسخ شدہ کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ لفظ مسخ کا استعمال مستعاری اور مجازی ہے، بلکہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ عز و جل نے ان کی صورت میں اس قوم کو مسخ کیا تھا کہ جس نے ان کی نافرمانی کی تھی، اور اس طرح ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی نعمت سے محرومی کے مستحق ہوئے تھے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گوشت کو حرام قرار دیا تاکہ ان سے کوئی نفع حاصل کیا جا سکے اور نہ ہی ان کی سزا کو معمولی سمجھا جائے۔ میں نے یہ حکایت ابو الحسین محمد ابن جعفر اسدی سے نقل کی ہے۔ ایک لڑکے، اس کے بعد اگلی حدیث ہے جس کا نمبر مٹا ہوا ہے، لیکن یہ اگلی حدیث ہے۔ ایک لڑکے کے بالغ ہونے کی عمر 13 سے 14 سال ہے۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے احمد ابن محمد ابن ابو نضر
بزنطی سے اس نے حسین خادم سے جو لولو کی تجارت کرتا تھا، اس نے عبداللہ ابن سنان سے نقل کیا کہ میرے والد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یتیم کے متعلق سوال کیا، جبکہ میں وہیں پر موجود تھا کہ اس کے معاملات کب درست شمار ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جب وہ حد بلوغت کو پہنچے۔ میرے والد نے کہا کہ وہ بالغ کب ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا جب اسے احتلام ہو۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا 18 سال یا اس سے کم کا یا زیادہ کا ہو جاتا ہے مگر اسے احتلام نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ بالغ ہے اور اب ثواب اور گناہ کے نامہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ معاملہ کرنا جائز ہے، مگر یہ کہ وہ نادان ہو یا ضعیف العقل کہ ایسی صورت میں اس کے ساتھ معاملہ کرنا جائز نہیں۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یحییٰ عطار نے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے حسن ابن علی وشا سے، اس نے عبداللہ ابن سنان سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب لڑکا اپنی بلوغت کو پہنچ جائے اور 13 سال سے ہو کر 14ویں سال میں داخل ہو جائے تو اس پر بھی وہ واجبات عائد ہوتے ہیں جو ایک محتلم پر عائد ہوتے ہیں، خواہ اسے احتلام ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو، لہٰذا اس کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی نیکیاں بھی ثبت ہوتی ہیں اور اس کے لیے اپنے مال میں تصرف کرنا جائز ہو جاتا ہے مگر یہ کہ وہ ضعیف العقل ہو یا نادان۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 3، امیر المومنین کی 13 فضیلتیں۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبداللہ ابن حسن مؤدب نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن علی اصبہانی نے ابراہیم ابن محمد ثقفی سے روایت بیان کی اور کہا کہ اس نے جعفر ابن حسن ابن عبیدہ ابن موسیٰ عبسی سے نے محمد ابن علی سلمہ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ابن جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل کیا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ علی میں کچھ ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ان میں سے کوئی ایک بھی تمام لوگوں میں ہوتی تو لوگ اسی فضیلت پر اکتفا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ آپ نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ علی میرے لیے میرے نفس کی طرح ہے اور اس کی اطاعت میری اطاعت اور اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علی سے جنگ کرنا اللہ سے جنگ کرنا ہے اور علی سے صلح کرنا اللہ سے صلح کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا علی کا دوست اللہ کا دوست ہے اور علی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ آپ نے فرمایا علی اللہ کے بندوں پر اس کی حجت اور اس کے خلیفہ ہیں۔ آپ نے فرمایا علی کی محبت ایمان اور اس سے بغض رکھنا کفر ہے۔ آپ نے فرمایا حزب علی ہی حزب اللہ ہے اور علی کے دشمنوں کا گروہ حزب الشیطان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق اس کے ساتھ ہے کہ یہ دونوں جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ وارد ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے علی کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑ دیا اور جس نے مجھے چھوڑ دیا اس نے اللہ عز و جل کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا شیعان علی ہی روز قیامت کامیاب ہوں گے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ 13ویں باب کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم 14واں باب شروع کر رہے ہیں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 298۔ اس کی پہلی حدیث ہے خضاب میں 14 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ احمد ابن محمد ابن یحییٰ عطار نے ہم سے روایت بیان کی، کہا میرے والد نے محمد ابن احمد ابن یحییٰ ابن عمران عشری کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے ابراہیم ابن اسحاق نہاوندی سے، اس نے محمد ابن علی بغدادی سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے عبداللہ ابن مبارک سے، اس نے عبداللہ ابن زید سے مرفوع روایت بیان کی کہ رسول خدا نے فرمایا خضاب کے لیے 1 درہم خرچ کرنا اللہ کی راہ میں 1 درہم خرچ کرنے سے افضل ہے۔ نیز اس میں 14 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ دونوں کانوں سے ری کو خارج کرتا ہے، آنکھوں میں کے دھندلے پن کو دور کرتا ہے، نتنوں کو لطیف اور ملائم کرتا ہے، منہ کو خوشبودار بناتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، سستی اور لاغری کو دور کرتا ہے، شیطان کے وسوسوں کو کم کرتا ہے، فرشتوں کو خوش کرتا ہے، مومن کو شاد رکھتا ہے، کافر کو غیظ و غضب میں لے آتا ہے، زینت، خوشبو اور عذاب قبر سے نجات دیتا ہے اور اس سے منکر و نکیر حیا محسوس کرتے ہیں۔
محمد ابن علی ابن شاہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو حامد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو یزید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن احمد ابن صالح تمیمی نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ انس ابن محمد ابو مالک نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے جد سے، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، خضاب کے لیے خرچ کیا گیا 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے 1000 درہم سے افضل ہے، اور اس میں 14 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ کانوں سے ریح کو باہر نکالتا ہے، بصارت کو جلا بخشتا ہے، نتنوں کو لطیف و ملائم بناتا ہے، منہ کو خوشبودار بناتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، سستی و لاغری کو دور کرتا ہے، شیطانی وسوسوں کو کم کرتا ہے، فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں، مومن کو اس سے شادمانی حاصل ہوتی ہے، کافر اس سے غیظ و غضب میں آ جاتا ہے، یہ زینت اور خوشبو ہے، منکر و نکیر اس سے شرم محسوس کرتے ہیں، اور یہ کہ اس کی قبر میں عذاب سے برات کا پروانہ ہے۔ ابو احمد محمد ابن جعفر بندار شافعی فرغانی نے فرغانہ میں ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو بکر مسعدہ ابن اسماع نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ صحابی رسول ابو عمر ابن احمد ابن حازم ابن یونس ابن محمد ابن حازم ابن ابی عروہ غفاری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد نے کہا محمد ابن کتابیہ ابو یحییٰ اسدی نے ہمیں خبر سنائی اور کہا کہ شام ابن عروہ نے عثمان ابن عروہ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے اپنے والد سے، اس نے زبیر ابن عوام سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے کو تبدیل کر دو، یہاں یہود و نصارہ کے مشابہ نہ ہو جاؤ۔ ابو محمد ابن عبداللہ شافعی نے فرغانہ میں ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو جعفر محمد ابن جعفر اشعث نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو حاتم محمد ابن ادریس نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن عبداللہ انصاری نے محمد ابن عمر ابن علقمہ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے ابو سلمہ سے، اس نے ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے کو بدل دو اور یہاں یہود و نصارہ کی شبیہ مت بنو۔ مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ مذکورہ دونوں روایتوں کو میں نے باب خضاب میں بیان کیا ہے، ایک کو زبیر سے اور دوسری کو ابو ہریرہ سے، اس لیے کہ ناصبی افراد شیعوں کے خضاب استعمال کرنے کے منکر ہیں، جبکہ اب ان روایتوں کو وہ رد نہیں کر سکتے کہ ایک زبیر سے تو دوسری ابو ہریرہ سے منقول ہے، اور اس طرح وہ 2 حدیثیں ان پر ہماری حجت ہیں۔ حدیث نمبر 2، غسل کے 14 مواقع۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے احمد ابن ابو نضر بزنتی سے کہا، عبداللہ ابن سنان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا غسل 14 موقعوں پر کیا جاتا ہے: غسل میت، غسل جنابت، غسل میت دینے والے کا غسل، غسل جمعہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا غسل، عرفے کے روز کا غسل، غسل احرام، کعبے میں داخل ہونے کا غسل، مدینے میں داخل ہونے کا غسل، حرم میں داخل ہونے کا غسل، غسل زیارت، رمضان کی 19، 21 اور 23ویں رات کا غسل۔ حدیث نمبر 3، اصحاب عقبہ کی تعداد 14۔ احمد ابن محمد ابن عیسیٰ میں عجلی کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن زکریا قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ بکر ابن عبداللہ ابن حبیب نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ تمیم ابن بہلول نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے عبداللہ ابن فضل ہاشمی سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے زیاد ابن منظر سے کہا کہ مشائخ کی ایک جماعت نے حذیفہ ابن یمان کے ذریعے مجھ سے روایت نقل کی کہ جن لوگوں نے جنگ تبوک سے واپسی پر رسول خدا کے ناقے کو پریشان کیا تھا ان کی تعداد 14 ہے: ابو الشرور، ابو الدواہی، ابو المعازف، اس کا باپ طلحہ، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ، ابو العور، مغیرہ، ابو حذیفہ کا غلام سالم، خالد ابن ولید، عمرو ابن عاص، ابو موسیٰ اشعری اور عبد الرحمن ابن عوف۔ نیز یہی وہ افراد ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا ایسی بات کا عزم کیا جسے نہ کر سکے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 74۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ 14ویں باب کا بھی اختتام ہوا۔
اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 300 پہ 15ویں باب کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کی یہ پہلی حدیث ہے۔ جب یہ امت 15 خصلتوں کی مرتکب ہوگی تو اس پر بلا نازل ہوگی۔ حسن ابن عبداللہ ابن سعید عسکری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن عبداللہ بزاز نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن احمد ابن محمد ابن ابراہیم عطار نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو الربیع سلیمان ابن داؤد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ فرج ابن فضالہ نے یحییٰ ابن سعید کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن حنفیہ سے، اس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 15 خصلتوں کی مرتکب ہو جائے گی تو اس پر بلا نازل ہوگی۔ آپ سے کہا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون سی بلا ہے؟ آپ نے فرمایا جب مال غنیمت، لوگوں کی دولت، لوگوں کی امانت، مال غنیمت، زکوٰۃ ادا کرنا ایک نقصان شمار ہونے لگیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جب مال غنیمت، لوگوں کی دولت، لوگوں کی امانت، مال غنیمت، زکوٰۃ ادا کرنا ایک نقصان شمار ہونے لگے گا۔ مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست سے نیکی اور اپنے باپ پر جفا کرے گا۔ قوم کا سردار اس میں کا رذیل ترین فرد ہوگا۔ قوم اس کا اکرام اس کے شر کے خوف کی وجہ سے کرے گی۔ مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، ریشم پہنا جائے گا، خوش الحان کنیزیں رکھی جائیں گی، تنبورہ بجایا جائے گا، اور اس امت کے اگلے لوگ پچھلوں کو لعنت کرنے لگیں گے، تو ایسی صورت میں سرخ آندھی زمین میں دھنسنے اور مسخ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ابو سعید محمد ابن فضیل ابن محمد ابن اسحاق مذکر نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو یحییٰ بزاز نے نیشا پوری نے اپنے اس اجازے میں جو اس نے ہمارے لیے تحریر کیا ہے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسام ابن عمران بلخی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ قتیبہ ابن سعید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ فرج ابن فضالہ نے یحییٰ ابن سعید کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن علی سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میری امت 15 خصلتوں کی مرتکب ہوگی تو اس پر بلا نازل ہوگی۔ آپ سے کہا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون سی بلا؟ تو آپ نے فرمایا جب مال غنیمت، لوگوں کی دولت، لوگوں کی امانت، مال غنیمت، زکوٰۃ ادا کرنا ایک نقصان شمار ہونے لگے گا۔ مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست سے نیکی اور اپنے باپ پر جفا کرے گا۔ قوم کا سردار ان کا رذیل ترین فرد ہوگا۔ قوم اس کے شر، قوم کا اکرام اور اس کے شر کے خوف کی وجہ سے کرے گی۔ مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، ریشم پہنا جائے گا، خوش الحان کنیزیں رکھی جائیں گی، تنبورہ بجایا جائے گا، اور اس امت کے اگلے لوگ پچھلوں کو لعنت کرنے لگیں گے، تو ایسی صورت میں انہیں سرخ آندھی زمین میں دھنسنے اور مسخ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ آپ نے کہ اس قول اس امت کے اگلے پچھلوں پر لعنت کرنے لگیں گے سے مراد وہ خوارج ہیں جو امیر المومنین پر لعنت کرتے ہیں، جبکہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے سلسلے میں اس امت کے سب سے پہلے شخص ہیں۔ حدیث نمبر 2، بچے کو 15 اور 16 سال کی عمر کے درمیان روزوں کا پابند بنایا جائے۔ جعفر ابن علی ابن حسن ابن علی ابن عبداللہ ابن مغیرہ کوفی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے والد علی ابن حسین نے اپنے والد حسن ابن علی ابن عبداللہ ابن مغیرہ کوفی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے عباس ابن عامر غضبانی سے، اس نے اپنے سلسلہ سند میں سے کسی سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 15 اور 16 سال کی عمر کے درمیان بچے کو روزہ رکھنے کا پابند بنایا جائے۔ نمبر 3، ایام تشریق یعنی 10 سے 13 ذی الحجہ میں منی میں 15 نمازوں کے بعد تکبیر کہنا۔ محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسن صفار نے عباس ابن معروف کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے علی ابن مہزیار سے، اس نے حماد ابن عیسیٰ، اس نے حریز ابن عبداللہ، اس نے زرارہ ابن عین اس سے نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایام تشریق میں نمازوں کے بعد تکبیر کہنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ منی میں 15 نمازوں کے بعد تکبیر کہنی چاہیے،
جبکہ باقی شہروں میں 10 نمازوں کے بعد۔ پہلی تکبیر قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کو نماز ظہر کے بعد ادا کرو اور کہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر علی ما ہدانا واللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام۔ البتہ دیگر تمام شہروں میں 10 نمازوں کے بعد تکبیر کہنی چاہیے، اس لیے کہ جب لوگ منا سے پہلی بار کوچ کریں 12 ذی الحجہ کو تو دوسرے شہروں میں موجود افراد کو تکبیر کہنے سے رک جانا چاہیے، جبکہ منا میں موجود افراد کو اس وقت تک تکبیر کہنی چاہیے جب تک وہ منا میں ہیں، یہاں تک کہ آخری کوچ واقع ہو۔ میرے والد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یحییٰ عطار نے حسین ابن اسحاق تاجر کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے علی ابن مہزیار سے، اس نے حماد ابن عیسیٰ اور فضالہ سے، اس نے معاویہ ابن عمار سے نقل کیا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے ایام تشریق میں تکبیر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا قربانی کے دن نماز ظہر سے اگلی 10 نمازوں تک، جبکہ منا میں موجود افراد کو چاہیے کہ اگر وہ ظہر اور عصر تک قیام کریں تو تکبیر کہیں۔ حدیث نمبر 4، رجب کے 15 دن روزہ رکھنے والے کا ثواب۔ محمد ابن حسن ابن احمد ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسن صفار نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن محمد ابن عیسیٰ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن محمد ابن نصر بزنتی نے آبان ابن عثمان کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی، اس نے کثیر النوا سے نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام رجب کی پہلی تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے اپنے ہمراہ سوار ہونے والوں کو اپنے ساتھ اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا جو شخص اس دن روزہ رکھے تو جہنم کی آگ اس سے 10 سال کی فاصلے پر رہے گی، جو شخص 7 دن روزہ رکھے تو اس پہ جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، جو شخص 8 دن روزہ رکھے تو اس پر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو شخص 15 دن روزے رکھے تو اس کی ہر مانگی ہوئی چیز اس کو عطا کی جائے گی، نیز جو شخص زیادہ روزے رکھے تو اللہ عز و جل اس کے اجر میں اضافہ فرما دے گا۔ محمد ابن حسن نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ حسن ابن حسین ابن عبد العزیز مہتدی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے غلام سیف ابن مبارک ابن یزید کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے اپنے والد مبارک سے نقل کیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام رجب کی پہلی تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور پھر بعینہ روایت بیان کی، نیز اس میں نے کتاب فضائل رجب میں اسی روایت کو بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، ہر 15 دنوں میں نورہ لگانا سنت ہے۔ میرے والد اور محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی، دونوں نے کہا سعد ابن عبداللہ نے احمد ابن عیسیٰ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن ابی عمیر سے، اس نے ہمارے کسی ساتھی سے نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا سنت یہ ہے کہ 15 دن میں نورہ لگایا جائے، لہٰذا اگر کوئی 21 دنوں تک نورہ نہ لگائے تو اسے چاہیے اللہ عز و جل کے نام پر قرض لے اور نورہ لگائے، جبکہ اگر کوئی شخص 40 دن تک نورہ نہ لگائے تو وہ مومن ہے اور نہ ہی مسلم، اور نہ ہی اس کا کوئی اکرام رہ جاتا ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم 15ویں باب کا بھی اختتام کر چکے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ اس سے آگے 16ویں باب کا آغاز کیا جائے گا، صفحہ ہوگا 303، اور اسی مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو بھی یہیں پہ روک رہے ہیں۔ انشاءاللہ 16ویں باب سے ہم آغاز کریں گے، پیج نمبر 303۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔